اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، آج اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی کلام کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فارسی کلام ہے، ایک تو وہ اردو کلام سے بہت زیادہ ضخیم ہے۔ اگر میں بیجا نہ کہوں یہ بات، اگر 70% کلام ان کا جو ہے فارسی زبان میں ہے اور باقی جو 30% اس کلام کا حصہ ہے وہ اردو زبان میں ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی جو فارسی کلام کی اہمیت وہ یہ ہے کہ علامہ صاحب کی جو سب سے پہلے جو 2 تصانیف ہوئی ہیں، اسرار خودی اور رموز بے خودی، یہ اردو کلام سے پہلے یہ پبلشڈ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 1924 میں جو ہے جب پہلی کتاب ان کی بانگ درا، اور اس کے ساتھ اسی زمانے میں پیام مشرق ان کی طباعت ہوئی، تو اصل جو ان کا پہلا مجموعہ کلام جو چھپا وہ بھی فارسی زبان میں تھا۔ اب اس کلام جس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فارسی زبان کے اندر ہو، تو اب علامہ صاحب کی اگر صرف اردو کو کلام کو اگر مطالعہ کیا جائے تو بعض سمجھتے ہیں کہ بہت کافی ہے، یعنی زندگی کی رہنمائی کے لیے اور عشق کی باتوں کو بتانے کے لیے اور نظام کی جتنے باتیں انہوں نے کی ہے، ان کا جو ہے ہلکا یا تھوڑا سا گہرا ٹچ انہوں نے جو ہے وہ اپنے فارسی اردو کلام کے اندر بھی دیا ہوا ہے۔ اور اردو کلام بھی اس طرح کہ اس میں بھی لوگوں کی سمجھنے کی میں دشواری ہوتی ہے کہ اس میں بھی فارسی یعنی الفاظ کی جو ہے کثرت ہے اردو کلام کے اندر بھی ان کی۔ فارسی زبان چونکہ اب ہمارے درمیان سے متروک ہو چکا ہے، اب جو پرانے لوگ ہیں کچھ بول لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پہلے جو ہے اس میں نصاب میں باقاعدہ پڑھایا بھی جاتا تھا، لیکن وہ اب بالکل ہی نکل چکا ہے، تو اس لیے یعنی امت کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اس پیغام سے، جو اتنا بہت بڑا انہوں نے بلیغ پیغام دیا فارسی زبان کے اندر، اس سے ابھی تک وہ تشنا ہے۔ تو ہم اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ہمت بھی عطا فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے کہ اپنی چھوٹی سی کوشش طے شروع کی ہوئی، اس میں جو ہے ہر ایک نے گو کہ یہ حکومت کی سطح پہ نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ حکومتی سرپرستی میں یہ چیز ترویج ہوتی، لیکن انفرادی طور پہ جو ہے لوگ الحمدللہ اس پہ جو ہے نا دام درم قدم سخن ہے، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے آشنائی اور آگاہی دے رہے ہیں۔ تو پہلے جو ہے چیزیں جو ہے وہ شنید میں آ جاتی ہیں، سننے میں آ جاتی ہیں، پڑھنے میں آ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ اللہ پاک ان کو پھر جو ہے عمل کے اندر بھی لے آتا ہے۔ تو سننے کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ آدمی اس سنے ہوئے پیغام کو سمجھے، اور علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے الفاظ ایسے استعمال کیے ہوئے ہیں اور شاعری میں اس طرح کے استعارے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان کو اگر میں یعنی بہت سے شاعروں نے ان کو استعاروں کا بادشاہ بھی کہا ہے، تو اگر ان استعاروں کو اگر ہم نہیں توڑیں گے، ان میں چھپے ہوئے معنوں کو اگر ہم لوگ ایکسپلین نہیں کریں گے، تو لوگ نیو جنریشن وہ یہی سمجھے گا کہ وہی یہ عام شعراء کی طرح جو ہے نا انہوں نے بھی شاعری کی ہوئی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے شاعری کے اندر ایک ڈیفرنٹ طریقے سے، جس طرح مولانا روم رحمۃ اللہ کا مثنوی تھا، اس میں انہوں نے قرآن کا پیغام دیا، تو اقبال نے بھی عصر حاضر کے اندر جو ہے نا کس طریقے سے زندگی کو بدلنا ہے، تو اور جو ہے نا اوپر آنا ہے کس طریقے سے، وہ اس نے اپنے جو ہے نا شوخی رندانہ میں جو ہے نا وہ شاعری کے اندر جو ہے نا وہ باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ تو میری تمام دوستوں سے جو مجھے سن رہے ہیں، میں ان سب سے جو ہے یہی عرض کروں گا کہ ہم جو ہے علامہ صاحب کی جو ہے وہ فارسی کلام کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں جو ہے ہمیں بہت بڑا انہوں نے
پیغام دیا ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے، یعنی جو نشأۃ الثانیہ کا دور آنے والا ہے اس کے لیے ہمیں تیار کرنے کے لیے بھی انہوں نے جو ہے نا بہت ساری باتیں شاعری میں بتائی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قدرت ہے۔ ایک نظام کو، کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تن تنہا اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ جب انسان کے دل کے اندر جو ہے اللہ کی ذات آ جاتی ہے تو وہ دل زندہ ہوتا ہے، تو پھر وہ زندہ انسان جو ہے وہ کائنات کو جو ہے نا وہ زندوں کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اس طرح پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو پھر اپنا جو ہے رازدار بنا دیتے ہیں۔ آدم جو ہے انسان و اللہ کا رازدار ہے، بشرطے کہ وہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے۔ تو ان صفاتوں کو کس طرح پیدا کیا جائے، کس طرح محنت کی جائے، کس طرح حاصل کی جائے، تو اس کی جو ہے ساری جو ہے نا پیغام، اگر وہ نثری ہو تو اگر آپ اسے بحث و مباحثہ کہیں تو وہ علامہ نے اپنے کلام کے اندر فارسی میں بہت زیادہ جو ہے اس پر جو ہے نا کل کے بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں جو ہے میں ان کے جو انہوں نے فارسی زبان کو اپنا ٹول بنایا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ علامہ نے فارسی زبان میں کیوں شاعری کی ہے۔ اعتراض برائے اعتراض والے تو بہت ہیں، میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان اعتراضات کا جواب علامہ نے جو ہے نا خود اپنی جو ہے نا فارسی کی جو ان کی کتاب ہے اسرار خودی، اس کی تمیز میں بہت لمبی بات کے بعد جو ہے نا انہوں نے فارسی زبان کو انہوں نے کس لیے جو ہے نا سلیکٹ کیا ہے، پسند کیا ہے، استعمال کیا ہے، تو اس کے بارے میں علامہ صاحب خود جو ہے نا فرماتے ہیں، ہندیم از فارسی بیگانہ ہم، میں ہندی نژاد ہوں، میرا زبان اردو ہے، فارسی تو میرے لیے جو ہے نا وہ ایک اجنبی زبان ہے، میں اس سے بیگانہ ہوں۔ مائے نو باشم تئی پیمانہ ہم، جس طرح وہ نیا چاند ہوتا ہے نا مائے نو، میں اسی کی طرح ہوں، میرا دامن بالکل اندر سے بالکل میں خالی ہوں، جس طرح اس کا چاند جو بھرا ہوتا ہے، جب مائے نو ہوتا ہے، نیا ہوتا ہے تو وہ خالی ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ فرمائے کہ اس نے انداز بیاں از من مجو، یعنی اس میں جو حسن کا ایک شاعری میں ہوتا ہے، بیان کا حسن، وہ کہتے ہیں اس میرے شاعری کے اندر تلاش نہیں کرو، جس طرح دوسرے شعراء کرام ہیں جو اہل زبان فارسی کے، ان جیسی جو ہے چیزیں میری شاعری کے اندر تلاش مت کرو۔ خوانسار و اصفہاں از من مجو، خوانسار اور اصفہان جو ہے یہ ایران کے دو شہر تھے جہاں پہ جو ہے یہ علم، ادب اور شاعری ان کا بڑا چرچا تھا، ان دونوں علاقوں کے لوگوں میں بہت ذوق تھا۔ گرچہ ہندی در غدوبت شکر است، اگر ہندی جو ہے نا وہ چینی کی طرح میٹھا ہے، طرز گفتاری دری شیریں ترست، لیکن طرز دری جو ہے فارسی زبان جو ہے وہ شیریں تر ہے اس اردو زبان کی نسبت سے۔ فکر من از جلوش مسحور گشت، میرا جو فکر ہے، میرا سوچ ہے، اس کے جلووں سے جو ہے مسحور ہو گئے، سیر ان پر طاری ہو گیا میرے فکر کے اوپر۔ خامہ من شاخ نخل طور گشت، میرا قلم جو ہے وہ جو ہے شاخ بن گیا نخل طور کا، سینا کا، یعنی میں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے جو ہے نا اللہ کو پہچاننے کا، اللہ کی محبت کا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا میں نے درس دیا ہے۔ پارسی از رفعت اندیشہم درخور با فطرت اندیشہم، میری فکر کی بلندی کے لحاظ سے فارسی زبان اس کی فطرت سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ خرد بر مینا بگیر ہوشمند، دل بذوق خرد مینا ببند، یعنی میرے اس میں شاعری میں نکتہ چینی کرنا اور اس میں سے خامیاں نکالنا، یہ چیز ہوشمند، یہ چیز جو ہے نا ہوشمند میرے شاعری میں اس چیز کو تلاش نہیں کرو۔ دل بذوق خرد مینا ببند، بلکہ میرے شراب کو جو ہے نا مینا کو دیکھو،
اس کے ساتھ میں پیغام آپ کو کیا دے رہا ہوں شاعری کے اندر، آپ اس چیز کو ملاحظہ مد نظر رکھیں. والسلام.